گزشتہ کئی جمعوں سے جمعے کے فضائل اور اس کے احکام کا ذکر چل رہا تھا۔ جمعے سے پہلے اس کے لیے تیاری اور جمعے کے لیے آمد اور جمعے میں شرکت، ان چیزوں کا تفصیل سے ذکر ہو گیا۔ مسجد میں جمعے کے لیے آنے کے بعد دو چیزوں کا بڑی اہمیت کے ساتھ احادیث میں ذکر آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ ان دو باتوں کا، ان دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور وہ دو چیزیں ان سے ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے بچنا بے حد اہم ہے، بے حد ضروری ہے۔ جمعے کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے، جمعے کا پورا اجر ثواب حاصل کرنے کے لیے، جمعے کے فضائل کو حاصل کرنے کے لیے ان دو باتوں کی اور ان دو چیزوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ پہلی چیز ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت اہتمام سے ذکر فرمایا ہے۔ جمعے کے لیے آنے کے بعد بالکل خاموشی سے، بالکل سکون سے جمعے میں شریک ہونا، کوئی فضول بات نہیں کرنا، کسی سے کوئی فضول حرکت نہیں کرنا، بالکل خاموشی سے۔ چنانچہ صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، تمام کتابوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقد لغوا، کہ اگر جمعے کے دن امام خطبہ دے رہا ہے اور اس دوران تم نے اپنے ساتھ والے سے یوں بھی کہہ دیا نا کہ خاموش رہو، وہ بات کر رہا ہے اور تم نے اس سے یہ کہہ دیا کہ بھئی خاموش ہو جاؤ، تو تم نے بھی لغو حرکت کی اور تم نے بھی اپنے اجر کو ضائع کر دیا، تم نے بھی اپنے ثواب کو ضائع کر دیا۔ تو یہ بھی تم نے نہیں کہنا، تم نے بالکل خاموش رہنا۔ اگر وہ کوئی لغو حرکت کرتا ہے اور وہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کو روکنا وہ تمہارا کام نہیں ہے، وہ امام کا کام ہے، وہ اس کا کام ہے، وہ تمہارا کام نہیں ہے۔ تو بالکل خاموشی سے اور بالکل سکون سے اور بالکل اطمینان سے جو ہے وہ رہنا ہے۔ اس کی بہت اہمیت ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت اہتمام سے کئی احادیث میں اس کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اغتسل یوم الجمعہ، جس آدمی نے جمعے کے دن غسل کیا، ومس من طیب امرأتہ ان کان لها، خوشبو اس کے پاس ہے تو اس نے خوشبو لگائی، اور ولبس من صالح ثیابہ، اور اس نے اچھے کپڑے جو اس کے پاس تھے وہ پہن لیے، ولم یلغو، اور اس نے جمعے کے دن کوئی لغو حرکت، کوئی لغو بات نہیں کی، ولم یتخط رقاب الناس، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا جو ہے وہ نہیں گیا، کان کفارۃ له لما بینہما، تو یہ جمعہ اس کے لیے دو جمعوں کے درمیان جتنے گناہ ہوں گے ان گناہوں کا کفارہ ہو جائے، ان گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہو جائے، اس کی وجہ سے اس کے وہ سارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو پہلی جو ہے وہ یہ بات جس کی بہت زیادہ اہمیت اور بہت تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی ہے کہ جمعے کے دن آتے ہی بالکل خاموشی سے، بالکل سکون سے جو ہے وہ جمعے میں شریک ہونا ہے، کوئی لغو حرکت، کوئی بات کچھ نہیں کرنا۔ چنانچہ ایک حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ حضرت ابو ذر غفاری نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا دن تھا، خطبہ دے رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے میں آپ نے سورہ برات کی تلاوت فرمائی۔ تو جب آپ وہ سورت پڑھ رہے تھے تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں آ کر بیٹھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے دوران حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر۔ تو جب آپ وہ سورت آپ نے تلاوت شروع فرمائی تو میں نے برابر میں بیٹھے ہوئے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ ابی، یہ سورت کب نازل ہوئی؟ میں نے تو اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔ حضرت ابی بن کعب نے مجھے ایسے گھور کے دیکھا، چپ رہے، کچھ نہیں کہا۔ میں بڑا خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر مجھ سے صبر نہیں ہوا، پھر میں نے ان سے کہا کہ ابی، یہ سورت کب نازل ہوئی؟ میں نے تو پہلے نہیں سنی۔ انہوں نے پھر ایسے مجھے گھور کے دیکھا جیسے ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہوں، زبان سے کچھ نہیں کہا، پھر خاموش رہے۔ پھر تھوڑی دیر گزر گئی، پھر میں نے ان سے کہا ابی، یہ سورت کب نازل ہوئی؟ میں نے تو اس سے پہلے نہیں سنی۔ انہوں نے پھر مجھے ایسے گھور کے دیکھا اور زبان سے کچھ نہیں کہا، بالکل چپ۔
اب میں بالکل چپ ہو گیا، خاموش ہو کر بیٹھ کے، پتہ نہیں آدمی مجھ سے ناراض ہے یا پتہ نہیں میرا اس کا کوئی جھگڑا ہے یا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ بہرحال نماز ہم نے پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد ہم فارغ ہوئے، نماز سے جیسے باہر نکلے تو میں پیچھے نکلا اور میں نے جا کر حضرت ابی بن کعب کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ ابی، میں نے تم سے 3 دفعہ پوچھا کہ یہ صورت کب نازل ہوئی، میں نے اس سے پہلے نہیں سنی ہے، کب اس کا نزول ہوا ہے، تم نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ تو کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ تمہارا جمعہ ہوا نہیں، تمہارا سرے سے جمعہ کوئی ہوا نہیں ہے، تمہارا جمعہ وہی ہے جو تم نے بات کر لی۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جمعے میں تم نے بات کر لی ہے، اور جب بات کر لی ہے تو تم نے اپنے اجر کو ضائع کر۔ کہتے ہیں میں فوراً یہاں سے اٹھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور جا کر میں نے ان سے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا ایسا واقعہ ہوا۔ میں نے ابی سے پوچھا، رسول، میں نے کوئی فضول بات بھی نہیں کی، ظاہر ہے یہ تو کام کی بات ہے، یہ تو علم کی بات ہے کہ میں نے ان سے علم کی بات پوچھی کہ ابی یہ صورت کب نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے میں نے نہیں سنی۔ اور انہوں نے جواب میں جو اس وقت مجھے جواب نہیں دیا، بعد میں مجھ سے کہا کہ تمہارے جمعے کا کوئی اجر تمہیں ملا ہی نہیں ہے، اور تم نے جو ہے وہ لغو بات کر لی ہے اور اپنے جمعے کے اجر کو ضائع کر دیا۔ تو کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا صدق ابی، ابی نے صحیح کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ابی نے صحیح کہا ہے، تم نے اپنے اجر کو ضائع کر دیا۔ تو یہ بے حد اہم بات ہے اور بہت زیادہ اہمیت اور بہت تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فرمائی ہے کہ جمعے کے دن جو ہے وہ آ کر جب شریک ہوں تو جمعے میں بالکل خاموشی سے، سکون سے، سکوت سے اور بالکل اہتمام سے، کوئی لغو حرکت نہیں کرنی، کوئی فضول حرکت نہیں کرنی کسی۔ اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ منع فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ یہ آج کل تو آپ کے مسجد میں ٹائلیں لگی ہوئی ماشاءاللہ، مسجدوں کے اندر آپ بڑے اہتمام سے آرام سے نماز پڑھتے ہیں، تو ایسا ہوتا تھا کہ کچی زمین ہوتی تھی، اس کچی زمین کے لیے اس سے تھوڑا سا جو ہے وہ مٹی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے لوگ ایسا کرتے تھے کہ وہ چھوٹے چھوٹے کنکر بچھاتے تھے، جیسے آپ کے یہاں ہوتے کرش ہوتے چھوٹے، اس طرح کے کنکر اوپر بچھا دیا کرتے تھے۔ تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ بعض دفعہ آپ بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے میں گھٹنوں میں وہ چبھنے لگتے تھے، بعض دفعہ آپ سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں وہ ماتھے میں چبھنے لگتے تھے، اس پر زور آتا، نیچے کنکر ہیں چھوٹے چھوٹے تو چبھنے لگتے تھے، تو آدمی ہاتھ سے اس کو ہٹا دیا کرتے تھے تاکہ وہ ماتھے پر نہ چبھے۔ تو اس حد تک آیا ہے کہ اگر کسی نے جمعے کے دن وہ کنکر بھی جو ہے وہ ایسے ہٹائے سائڈ میں کہ اس نے بھی لغو حرکت کی، اس حد تک کہ اس نے بھی ایک لغو حرکت کی، اس نے بھی جو ہے اپنے جمعے کے اجر کو ضائع کیا۔ تو پہلی یہ چیز جس کی بہت تاکید احادیث میں آئی ہے کہ بالکل سکون اور خاموشی سے جمعے کے اندر جو ہے وہ شریک ہونا ہے، اور کسی طرح کی کوئی بات، کوئی حرکت، کوئی چیز نہیں کرنی، بالکل امام کے ساتھ سے متوجہ ہو کر بات کو بالکل خاموشی سے سننا ہے نماز کے ختم ہونے تک۔ اور دوسری چیز جس کا ذکر احادیث میں بہت تاکید سے آیا ہے وہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے آیا ہے جو بعد میں آتے ہیں اور اب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ مسجد کے کہاں کونا خالی ہوگا، وہ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے، یہاں سے اس کی گردن پھلانگ گی، یہاں سے آ کر اس کی گردن پھلانگ گی، یہاں سے اس کی گردن پھلانگ کر وہ وہاں کوئی جگہ اس نے ڈھونڈی اور وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی بہت ممانعت بہت شدت کے ساتھ احادیث میں آئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام سے اس سے منع فرمایا کہ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے نہیں آئے۔ چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ حدیث میں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اتنے میں ایک شخص آیا اور وہ اسی طرح جو ہے وہ بعد میں آیا اور آ کر جو ہے وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے سے سامنے آ کر بیٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی، خطبہ ہو گیا، جمعے کی نماز ہو گئی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو بلا کر اس سے فرمایا ما منعک یا فلان ان تجمع معنا، اے فلان تم نے ہمارے ساتھ جمعہ کیوں نہیں پڑھا؟ وہ آ کر آپ کے سامنے بیٹھا اور آ کر جمعہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ادا کیا۔ آپ نے اسے فرمایا ما منعک یا فلان ان تجمع معنا، اے فلان شخص تم نے ہمارے ساتھ جمعہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو پڑھا، اور میں نے نہ صرف یہ کہ پڑھا بلکہ میں نے کوشش کی کہ میں ایسی جگہ آ کر حاضر ہو جاؤں کہ آپ مجھے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لیں اور آپ کے سامنے میری حاضری ہو جائے۔ تو کہنے لگے میں نے تو پڑھا اور میں نے باقاعدہ اس بات کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے حاضر ہو جاؤں اور آپ مجھے دیکھ لیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں میں نے دیکھا کہ تم لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آ رہے تھے، فقد آذیت الناس، تم نے لوگوں کو تکلیف دی، مسلمانوں کو تکلیف دی، ومن آذى مسلما فقد آذانی، جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، رسول اللہ کو تکلیف دی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے رسول اللہ کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اس لیے تمہارا جمعہ گویا ہوا نہیں، تم نے گویا جمعہ پڑھا ہی نہیں ہے، تم جمعے میں گویا حاضر ہی نہیں ہوئے۔ تو یہ دوسرا اہم معاملہ ہے، اور دوسری بہت اہم بات ہے جس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ جمعے کے دن وہ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا جو ہے وہ نہ جائے، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، بلکہ آ کر جہاں جو ہے وہ جگہ مل جائے وہاں بیٹھے۔ جیسے میں نے عرض کیا شروع میں آنے والوں کے لیے تو مسئلہ نہیں ہوتا، جگہ خالی ہے وہ آئے کہیں بھی بیٹھ گئے، لیکن خاص طور پر وہ لوگ جو بعد میں آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں مسجد بھر چکی ہے، اب کوئی کونا کھانچہ تلاش کرتے ہیں کہ جگہ جو ہے وہ کہاں خالی ہوگی، تو اب وہ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے ایک کی گردن دوسرے کی گردن، ایک کے کندھا دوسرے کا کندھا پھلانگتے ہوئے آگے جاتے ہیں اور کسی جگہ کو تلاش کر کے وہاں بیٹھتے ہیں۔ اس سے بہت شدت کے ساتھ ممانعت احادیث میں وارد ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کے ساتھ اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ایسا نہیں کرنا، ورنہ یہ چیز تمہارے اجر کو جو ہے وہ ضائع کر دے گی، اور یہ چیز جو ہے وہ تمہارے ثواب کو ضائع کر دے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن جو ہے جس آدمی نے غسل کیا اور اس نے جو ہے وہ کپڑے پہن کر، اچھے کپڑے پہن کر وہ مسجد کے اندر وہ حاضر ہوا، اور آ کر وہ دنا من الامام، امام سے قریب ہو کر بیٹھا، ولم یلغو، کوئی حرکت عند الموعظہ، اور اس نے خطبے اور نصیحت کے وقت کوئی لغو حرکت نہیں کی، تو کان لہو اجران، کان لہو کفلان من الاجر، اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ اور جو اس طرح جو ہے وہ تیار ہو کر جمعے کے لیے آیا اور امام سے دور ہو کر بیٹھا اور اس نے کوئی لغو حرکت نہیں کی، خاموشی سے سکون سے جو ہے وہ جمعے میں شریک ہوا، اس کے لیے ایک اجر ہے۔ اور جو آدمی آیا جمعے کے لیے تیار ہو کر امام سے قریب ہو کر بیٹھا، کوئی لغو حرکت کر دی، کوئی بات کر دی، اس کے لیے 2 گناہ۔ اور جو آیا اور امام سے دور بیٹھا اور اس کے لیے اس نے کوئی لغو حرکت کر دی، کوئی فضول بات کر دی، تو اس کے لیے 1 گناہ۔ تو اس لیے دوسری یہ اہم بات ہے، دوسری اہم چیز ہے، یہ 2 باتیں احادیث میں آئی ہیں، ان 2 چیزوں کی بہت تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو جمعے کے لیے جب آئیں تو ان 2 چیزوں کا بڑا اہتمام فرمائیں، ان 2 چیزوں کی بڑی اہمیت کے ساتھ احادیث میں تاکید آئی ہے۔ ایک یہ کہ جمعے کے لیے آ کر کوئی فضول بات نہیں کرنی، کوئی لغو حرکت نہیں کرنی، بالکل شروع سے لے کر آخر تک بالکل سکوت سے، سکون سے، خاموشی سے بالکل جمعے کے اندر شریک ہونا ہے۔ اور دوسری چیز جس کی احادیث میں ممانعت آئی ہے اور بہت شدت کے ساتھ تاکید آئی ہے، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے جو ہے وہ نہیں آنا، نہیں جانا، بلکہ خاموشی سے آئے، جہاں جگہ ملی وہاں پر سکون سے خاموشی سے بیٹھ گئے، وہاں پر جمعے کے اندر شریک ہو گئے، اور پھر خاموشی سے جو ہے وہ جمعے ادا کر کے اور جمعے سے جو ہے فارغ ہو کر پھر خاموشی سے جو ہے وہ روانہ ہو گئے اور چلے گئے۔ تو جمعے کا بھرپور اور پورا اجر جو ہے جس کو حاصل کرنا ہے، ان 2 چیزوں کی رعایت اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ان 2 باتوں کی رعایت بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ جمعے کا اجر انسان اپنا ضائع کر دے گا۔ اتنی محنت بھی کی، اتنی کوشش بھی کی، اتنی تیاری کر کے آئے، اتنا وقت لگایا، اتنا وقت لگانے کے بعد اور اتنا وقت صرف کرنے کے بعد جب نکلنے لگے تو بجائے اجر کے اپنے ذمے گناہ اور وزر اپنے گردن پر لے کر گئے، تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے ان 2 چیزوں کی رعایت بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہم سب کو ان 2 باتوں کی رعایت کرنی چاہیے اور ان 2 باتوں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں بہت تاکید فرمائی ہے ان 2 چیزوں کی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان 2 باتوں کی اور باقی تمام جو جمعے سے متعلق باتیں ذکر ہو گئی ہیں ان سب کی اللہ تعالی ہم سب کو ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے جمعے کے فضائل کو اللہ تعالی ہم سب کو سمیٹنے کی، اس سے استفادہ کرنے کی، اس کا فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان ہوگی اس کے بعد سنت ہے۔